الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم محمد وعلى محمد وعلى الطاهرين المعصومين المنتجبين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المہاجر من ہاجر السیئات۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، آیت اللہ شہید معراب اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس حدیث میں فرما رہے ہیں مہاجر کون ہوتا ہے؟ بہترین مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے۔ ہم لوگ جانتے ہیں مہاجر ہجرت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جن کو مالی مشکل ہو ایک جگہ پہ، یہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کو مالی مشکل ہے تو وہ ہجرت کرے جب زمین بدلے گی، کیونکہ اگر انسان اس دنیا میں شکوہ کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس مال دنیا کم تھا، رزق کم تھا، تو خداوند متعال کہے گا کیا میری زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ سب سے پہلی ہجرت یہ ہجرت ہے جو کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم بھی ظاہر ہے یہاں پہ مہاجر ہی ہیں، اس ہجرت کے پیچھے آئے ہوئے ہیں۔ دوسری ہجرت جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، یا بعض دفعہ ابھی بھی مختلف شہروں میں مختلف مقامات پہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، جب ان کو اذیت دی جاتی ہے یا تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ اس جگہ سے ہجرت کرتے ہیں۔ جیسے کوئٹہ سے کافی سارے مومنین نے ہجرت کی مختلف علاقوں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ اسی طرح یہ جو پختون کا علاقہ ہے، شہید حسینی کا علاقہ، پارا چنار، ہنگو، یہاں سے کافی سارے لوگوں نے کوہاٹ اور یہ جو مرکزی شہر ہیں ان کی طرف ہجرت کی تھی کچھ سال پہلے، اس تنگی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ مومنین کو بہت زیادہ اذیت دی جاتی تھی۔ یہ دوسری ہجرت ہو گئی۔ اور تیسری ہجرت وہ ہجرت ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المہاجر، مہاجر وہ ہے من ہاجرہ جو ہجرت کرے سیئات گناہوں سے۔ یہ لائٹ آف کر دیں، بار بار ڈسٹرب کر، یہ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بار محمد والے صلی علی محمد وعلی محمد۔ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ یہ بہترین ہجرت ہے انسان کی، اور یہ ایسی ہجرت ہے کہ اگر ایک ہجرت کر رہا ہے تو دوسرے کو نظر بھی نہیں آتا کہ یہ مہاجر ہے، اور یہ ہجرت بالکل قربتاً اللہ ہوگی، اور خداوند متعال کے ہاں اس ہجرت کا بہت بلند مرتبہ ہے، کیونکہ یہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو یہ والی ہجرت خالصتاً خدا کے لیے کرتا ہے، ظاہر ہے جب ساتھ والے کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ شخص مہاجر ہے۔ اسی طرح اس کو مہاجر کہا جاتا ہے جو ہجرت کر رہا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سیر کرنے والا، سالک اللہ، وہ بھی اسی میں آتا ہے جو اللہ کی طرف سیر کرنے والا ہے، اس کے بھی بہت بلند مرتبے ہیں۔ جیسے یہ عارفین ہوتے ہیں نا، ان کو سالک کہا جاتا ہے، یہ بہترین سیر کرنے والے ہیں خدا کی طرف۔ تو اس ہجرت کا جو میرا آج کا موضوع ہے، انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں بھی توفیق دے ان ایام کے صدقے کہ ہم بہترین مہاجر بن سکیں۔ اور حقیقت میں جو بندہ مومن ہے وہ ہر وقت اس ہجرت کے چکروں میں رہتا ہے۔ جس انسان کا ضمیر تھوڑا سا بیدار ہو، جو انسان تھوڑا سا جانتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ میں گناہوں میں پڑوں۔ ظاہر ہے جو مومن ہوتا ہے وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ میری آخرت برباد ہو، لہٰذا وہ اس ہجرت کو اختیار کرتا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ پہلے یہ جان چکے ہیں کہ انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں،
ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت ہے۔ انہی طاقتوں کو جب امام خمینی ذکر کرتے ہیں تو امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک رحمانی طاقت ہے، رحمان کی طاقت ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے، اور ایک شیطانی طاقت ہے جو شیطان کا لشکر ہے جو انسان کے اندر ہے۔ ایک تو وہ لشکر ہے جس کو خدا نے رکھا ہے انسان کے اندر، انسان کی روح کے اندر، جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک وہ لشکر ہے جو انسان خود تخلیق کر لیتا ہے اپنے اندر۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جب انسان کو یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو دل ہے، جو روح کا دل ہے، وہاں پہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، اس کی افزائش نسل بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کا پورا لشکر ہے۔ جب انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، انسان اگر توبہ کر لے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اور خداوند متعال کا جو لشکر ہے، فرشتے اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس توبہ کی طرف نہ پلٹے تو وہ وہاں پہ اپنی افزائش نسل کر دیتا ہے، بچے دے دیتا ہے، یہاں تک کہ کثیر تعداد جو ہے وہ انسان کے اندر بن جاتی ہے اس کے لشکر کی۔ ہم دیکھیں جب کربلا کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، شمر کیوں شمر بنا؟ کیا چیز اس کو لے کے گئی وہاں تک؟ ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو اس لشکر سے پاک نہیں کیا تھا، انتہا تک پہنچ گیا تھا، ظلم کی انتہا تک، برائی کی انتہا تک، اور جو دیگر بھی نام ملتے ہیں مولا کے مخالفین کے لشکر میں سے، وہ یہی وجہ تھی کہ اپنے آپ کو اس لشکر سے پاک نہیں کیا تھا اور نکالا نہیں تھا۔ جب انسان ان دونوں لشکروں کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک جنگ انسان کے جسم میں چلتی رہتی ہے، جو اللہ کا لشکر ہے وہ انسان کو اطاعت خدا پہ آمادہ کرتا ہے، نیک کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور جو شیطانی لشکر ہے وہ گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ جنگ انسانی جسم میں ہر وقت رہتی ہے، اور اس کو اللہ کے رسول نے کہا یہ جہاد ہے، یہ بہترین جہاد ہے، یہ نفس کا جہاد ہے جو ایک بندہ مومن کو کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ آقا خمینی کہتے ہیں کہ جب ایک مجھے اللہ کے لشکر نے کوئی نیکی پہ آمادہ کیا، کوئی اچھے کام پہ آمادہ کیا، میں نے وہ اچھا کام کر لیا، اب کیا ہو گیا کہ جو میری مشکل تو نہیں ہو رہی، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آسان کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اب کیا ہوا کہ جو نیک لشکر ہے، ظاہری سی بات ہے، ہم دنیا کی جنگ بھی دیکھیں تو جب ایک لشکر کو کامیابی ہوتی ہے، دوسرا شکست کھا جاتا ہے، تو اگلی جو جنگ ہوتی ہے، جو ہارا ہوا لشکر ہوتا ہے، اس کے لیے پھر جیتنی وہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک مائنڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہار چکے ہیں۔ اسی طرح یہ والے جو لشکر ہیں، اگر الہی لشکر جیت گیا، اللہ کا لشکر جیت گیا انسان کے جسم کے اندر، انسان کی روح کے اندر، تو اگلی دفعہ نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہوگی، کیونکہ جو شیطانی لشکر ہے وہ شکست کھا چکا ہے، تو جیتا ہوا لشکر ظاہری سی بات ہے دوسری بار بھی غالب آئے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ شیطانی لشکر غالب آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ رحمانی لشکر کو وہ شکست دے دیتا ہے، اور انسان کو گناہ پہ آسانی سے آمادہ کر لیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، جہاں تک کہ مولا کی یہ حدیث جو ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ وہاں سے جو اللہ کا لشکر ہے وہ ہجرت کر جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں جو روح کا دل ہے اس کے اندر وہ اللہ کا لشکر باقی ہی نہیں رہتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بھر محمد لہٰذا میں ان لشکروں کی پیچیدگی میں مزید نہیں جاتی، جو اصل چیز ہے جو ہم سے مربوط ہے اس کی طرف جائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہم جب اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کریں، جو میں نے ابھی باتیں عرض کی ہیں، تو آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ انسان واقعتاً اس میں مبتلا ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک لشکر حکم دے رہا ہوتا ہے اور ایک دفعہ ایک لشکر حکم دے رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس میں مبتلا ہیں، ہم اس سے کیسے نجات پائیں؟ فرض کر اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو ہے اگر شیطانی لشکر غالب آ چکا ہے تو ہم کیسے ہجرت کریں، ہم کیسے سالک اللہ بنیں؟ تو اس کے کافی سارے حل ہیں جو میں ائمہ معصومین کی احادیث سے اور جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کے تجربوں سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان خود باور کرے کہ میں اس میں مبتلا ہوں، اس چیز کو مجھ سے دور ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ہجرت کا عرض کیا،
اب ایک بندہ ہے وہ مالی تنگی میں مبتلا ہے, اس کو مالی تنگی ہے, لیکن وہ خود اس پہ مطمئن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں ہجرت کروں. جب وہ خود مطمئن ہے اس پہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہجرت بھی نہیں کرے گا. اسی طرح دوسری جو ہجرت ہے, اگر ایک بندہ اس کو دین کی وجہ سے مشکل ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں یہ مشکل برداشت کر لوں گا, کوئی اس کا اجر ہے ایک, لیکن وہ ہجرت اگر نہیں کرتا تو وہ خود ظاہر ہے اس پہ اس مشکل کو برداشت کر کے مطمئن ہے. اسی طرح یہ والی جو ہجرت ہے اس کا بھی یہی عالم ہے کہ اگر انسان مطمئن ہو جائے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں میں اس میں مبتلا ہی نہیں ہوں. ایک تو وہ بلند لیول ہے جو عارفین کا لیول ہے, جو ان تجربوں سے گزر کے گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, ان کا شیطانی لشکر ان کے جسم سے بھاگ چکا ہے. ظاہر ہے ان کا تو معاملہ ہی جدا ہے. ایک ہے ہم جیسے بندے, میرے جیسے بندے, اگر میں مطمئن ہو جاؤں اس بات پہ, آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی روح کی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ انسان اس چیز پہ مطمئن ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ مکمل ٹھیک ہے, میں بالکل مکمل ہوں. ظاہر انسان مکمل اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, جو مکمل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کو زحمتیں کرنا پڑتی ہیں. اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں مکمل ہوں, جیسے معاذ اللہ میں اگر کہوں کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے, میں تو گناہوں سے پاک ہوں, تو یہ ایمان کی آفت ہے. شیطان اس پہ بہت خوش ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے کامیابی ہو گئی, کہ یہ ریلیکس ہے, یہ مطمئن ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ظاہر ہے جب مطمئن ہے, ریلیکس ہے, تو وہ اس عیب سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ انسان پہچانے کہ میں اس میں مبتلا ہوں, مجھے اس سے نکلنا ہے. جیسے ظاہر ہے میرا ٹاپک کوئی ایک گناہ نہیں ہے, لیکن جو انسان کی ذات سے مربوط ہیں, جیسے اگر میں بعض دفعہ کوئی ایسا گناہ کر رہی ہوں جو ساتھ والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ گناہ ہے, جیسے بدگمانی ہے, انسان اپنے ذہن میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, وہ فرشتہ جو لکھ رہا ہوتا ہے ورنہ سامنے والا بھی اس سے باخبر نہیں ہوتا. اسی طرح جو دیگر میرے متعلقین سے متعلق ہیں, جیسے چغلخوری ہے, غیبت ہے, یا کچھ اور درجے کے گناہ ہیں جو بعض دفعہ اللہ معافی دے, ویسے مومنین انشاءاللہ کہ اس سے سلامت ہیں. بعض دفعہ انسان اجتماعی طور پہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے موسیقی ہے, یا اس طرح کے گناہ جو ہوتے ہیں. ظاہر یہ بھی گناہ ہے نا, اس طرح اجتماعی تو ظاہر وہ ان کی اور زیادہ جو ہے تباہی ہے. یہ چیزیں جو روح کو تباہ کرتی ہیں, پہلے انسان متوجہ ہو کہ یہ چیزیں ہیں جو میری روح کو تباہ کر رہی ہیں, میری روح مردہ ہو رہی ہے, پھر انسان اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا. یہ ہو گئی پہلی چیز کہ انسان اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور متوجہ ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے, پھر میں اگلی بات عرض کرتی ہوں. ہما صلی محمد وعلی محمد وجل. جب یہ واضح ہو گیا تو بہترین مدد خداوند متعال کی مدد ہے. انسان خداوند متعال سے مدد مانگے کہ یا اللہ یہ جو لشکر ہے, یہ جو میرے اندر لشکر ہے جو مجھے برائی پہ آمادہ کرتا ہے, اس کو تو نے مقرر کیا ہے میرے اندر. اور خمینی ایک بہترین مثال دیتے ہیں. خمینی کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے گھر جائیں اور اس بندے کا باہر کتا بندہ ہوا ہو اور وہ انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے مالک کو آواز دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ تمہارا پالتو ہے یا تم اس کی نفسیات سمجھتے ہو, اس کو کنٹرول کرو. اچھا وہ جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو جب منع کرتا ہے تو وہ کتا رک جاتا ہے. اور کہتے ہیں یہ جو شیطانی لشکر ہے یہ بالکل اسی طرح ہے, جس کا مالک ہے, جو اس پہ اختیار رکھتا ہے, انسان اس سے مدد مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو میرے اندر مقرر کیا ہے, مجھے اس سے نجات دے, اس کو میری روح سے نکال دے, میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی. اور دوسری چیز مولا متقیان کی حدیث کے مطابق ایک دفعہ ان کی ذات اقدس پہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیتے. مولا کہتے ہیں کہ جو چاہتے ہو اچھائی کرنا, نیکی کرنا, اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو یا ایسے کام کر رہے ہو جہاں سے آغاز ہی میں انجام کا خطرہ ہو, یعنی اس کا آغاز ہی ایسا ہو کہ انسان سمجھ رہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا, اس میں مت کودو, اس میں نہ چھلانگ لگاؤ. اب یہ تھوڑی حدیث مشکل ہے, لہٰذا میں تھوڑی اس کی اپنے ماحول سے مثالیں دیتی ہوں تاکہ سمجھنی آسان ہو. فرض کریں آج کے جیسے ٹی وی چینلز ہیں,
ہم نے کوئی ٹی وی چینل کھولا، ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھا، اچھا جیسے ہی ہم نے پاکستانی جو ہیں، ظاہری سی بات ہے ہمارا ماحول اسلامی نہیں ہے، حکومت اسلامی نہیں ہے، تو میڈیا ان کے انڈر ہے، میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. ہم نے جب کوئی چیز کھولی، اب آغاز سے ہی مجھے انجام پتہ ہے کہ کیا ہوگا. انجام یہی ہوگا نا، وہ یہاں تک بازو نظر آئیں گے اور معاذ اللہ کھلے بال اور کیا چیزیں نظر آئیں گی. لیکن پھر بھی اگر میں منتظر رہوں کہ نہیں مجھے یہاں پہ کوئی نماز پڑھتا دکھائی دے گا، مولا کہہ رہے ہیں نا، اگر آغاز سے ہی انجام کا خطرہ ہے تو اس میں نہ کودو، یہ چیز تمہیں بچائے گی، یہ ہجرت میں مدد کرے گی. جب خدا کی طرف جانے میں مہاجر ہو، اس راہ میں مہاجر ہو، تو اس چیز میں نہ کودو جس کے انجام کا پتہ ہو. یا اگر اس سے بڑھ کے میں مثال دوں کہ جیسے یہاں پہ بعض دفعہ فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ 14 اگست کا فنکشن تھا، یا اس طرح مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چلیں کوئی ملی ترانہ ہی ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. وہاں ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی لائیں، ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجبور نہیں کیا جا رہا، بس انہوں نے کھلا ایک چھوڑا ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ جو آنا چاہے، اور وہاں پہ ہمیں انجام کا پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا، موسیقی اور پتہ نہیں کیا کچھ، بعض دفعہ یہاں تک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی. اب یہاں پہ کودنا مطلب کہتے ہیں نہ کودو، آغاز ہی پتہ ہے. لہٰذا مولا متقیان کی اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے، جیسے اگر میرے گھر ٹی وی نہیں ہے، میرے گھر نیٹ ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے اگر انسان اس کو اللہ کی طرف جانے میں استعمال کرے تو. لیکن اگر کوئی ایسی چیز میرے سامنے آئی ہے، میں اس کو کلک کروں اور مجھے اس کا انجام پتہ ہو، تو اس کو کلک کرنا ہی حماقت ہے. ظاہر ہے جب آغاز سے اس کا انجام نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا. یعنی ماحول جو ہے گناہوں کا، اس سے دوری اختیار کرو. یہ چیز مدد کرے گی انسان کو اللہ کی راہ میں مہاجر بننے کے لیے. جو ماحول ہے گناہوں کا، اس سے دوری اختیار کرو. جیسے بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے مومنین میں یہ ابھی ہے، کافی گھروں میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب شادی کے فنکشنز ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا فنکشن نہ رکھا جائے جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمیں جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا. جیسے یہ مہندی کے فنکشن ہیں اور اس طرح کے عجیب عجیب جو ناچ گانوں والے فنکشن ہیں. اگر کوئی ایسی ہے ہمارے علاقے میں شادی ہے، ایسے ہمیں پتہ ہے مہندی کا فنکشن ہے، اس میں ظاہری سی بات ہے اگر ہوگا ناچ گانا تو ماحول ہے نا، ایک ماحول بنا ہوا ہے وہاں پہ. اب ایسے ماحول میں جاننا انسان کے لیے، مولا کہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں نہ کودو، یہ تمہاری روح کو تباہ کر دے گا. اس کے بعد ایک بہترین چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، بہت بہترین، جو خدا کی طرف بڑھنے میں اتنی مددگار ہے، اتنی پاورفل ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کے ایک عورت کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیسے بڑھے. ایک دفعہ اپنے ذہنوں کو، دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں، پھر نہیں چل جناب ہور جب امام علیہ السلام نے ان کو متوجہ کرنا چاہا، اور آپ لوگ جانتی ہیں مولا نے وہ جملہ کہا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب ہور کے کہ اس وقت جب امام علیہ السلام نے وہ جملہ کہا اور جناب ہور متوجہ ہوئے، اور وہ پوری رات جناب ہور کی جاگنے کے عالم میں گزری اپنے خیمے میں، اور جناب سیدہ کو یاد کر کے گریا کرتے رہے تنہائی میں. کوئی نہیں جانتا تھا جناب سیدہ کو یاد کر کے جناب ہور گریا کر رہے. یہ بہترین وسیلہ ہے عزیزان، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. تنہائی میں انسان بی بی کا نام لے کے گریا کرے، تنہائی میں، کوئی بھی نہ جان رہا ہو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. بہترین وسیلہ ہے. ایسی مدد ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک آتا ہے. شرم آتی ہے انسان کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بی بی کے مصائب پہ گریا کر رہی تھی، بی بی کو یاد کر کے گریا کر رہی تھی. اگر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، بعض لوگ اتنے معرفت کے بلند مرتبے پہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی جناب سیدہ کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ہم
جیسے لوگ چونکہ ہماری روحیں مردہ ہو چکی ہیں، ہمارے دل اتنے نرم نہیں ہوتے، تو بی بی کو یاد کریں، ایسے یاد کریں جس سے آپ کو رونا آئے. جیسے وہ بی بی کی زیارت کے بھی الفاظ ہیں نا، سلام ہو آپ پہ اے مظلومہ، اے محرومہ، سلام ہو آپ پہ اے ٹوٹی ہوئی قبر والی بی بی. یہ بہترین وسیلہ ہے خداوند متعال کی طرف بڑھنے کا. جب جیسے رات کو بھی عرض کر رہے تھے، جب امام زمانہ کو بھی پکارنا ہو، مولا سے بھی مدد مانگنی ہو، تو جب یوں کہا جائے نا مولا کو، مولا میرے سے مجلس نہیں پڑھی جا رہی، مجھے یاد نہیں ہو رہی میں نے آج کیا پڑھنا ہے، آپ کو اپنی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ میری مدد کیجیے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی مشکل حل نہ ہو. لیکن یہ پھر انسان کی معرفت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ مشکل کیسی بیان کرے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے مسائل، جیسے آپ لوگ جانتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے میرے پاس، اب میں یوں کہوں کہ میں مانگ رہی ہوں، یہ واسطے بھی دے رہی ہوں، نہیں مل رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے مطلب اچھائی کا باعث نہ بنے، اس لیے نہیں پوری ہو رہی. یا دیگر جو مومن کو دنیا کے معاملات میں مشکلات ہوتی ہیں وہ حل نہیں ہوتی، بعض دفعہ نہیں ہوتی نا، لیکن وہ وجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس لیے حل نہیں ہو رہی تھی. ہم چونکہ ناقص ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا انجام کیا ہے، اس لیے ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز مل جائے مل جائے، مولا نہیں مل رہی نہیں مل رہی. یہ واقعہ ایک عرض کرتی ہوں، مربوط تو نہیں ہے میرے موضوع سے، لیکن اس معاملے میں ہے کہ ہماری مراد کیوں نہیں پوری ہوتی. کچھ سال پہلے یہ عراق کے کسی شہر کا واقعہ ہے، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، یا ایران کے کسی شہر کا واقعہ ہے کہ ایک عالم دین نماز کے بعد ایک حدیث پڑھتے تھے اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے تھے. انہوں نے ایک حدیث پڑھی مولا چھٹے امام کی اور تشریح کرنے لگے. حدیث کچھ اس طرح تھی کہ تمہارے کثرت سے دعا کرنے کے باوجود بھی اگر تمہارے امام کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اچھا تھوڑی تلخ تھی، ظاہری سی بات ہے، مومن کے لیے تلخ ہے کہ میں اپنے مولا سے دور رہوں. اب مجمع جو مشتعل ہو گیا، انہوں نے اگلی بات مولانا صاحب کی سنی ہی نہیں اور مولانا صاحب کو اتار دیا ممبر سے، اور جو ہے وہ بیچارے کس عالم میں گھر پہنچے. اچھا بعد میں مسجد بھی پاک کرنا شروع کر دی کہ جو بندہ اس حد تک وہ حدیث بیان کر سکتا ہے، ایسی بات تو مسجد نجس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ آگے کہتے ہیں کہ مطلب مغربین کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی. رات کو 10 بجے کا وقت ہوا، دروازہ بجا، تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ مصلی جس پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، وہ مصلی آ کے پھینک گئے کہ مسجد تو ہم نے پانی سے دھو لی، اب ہمیں نہیں لگتا کہ یہ پاک ہوگا کہ جس پہ آپ اتنا ٹائم نماز پڑھاتے رہیں. بہرحال جب انسان اللہ کی راہ میں ظاہر ہے کچھ قربانیاں دیتا ہے، انہوں نے مصلی لے لیا اور کچھ بھی نہیں بولے آگے سے. لیکن ظاہر ہے پریشانی کے عالم میں وہ بھی جاگ رہے تھے، ادھر سے وہ بھی مسجد سے پاک کر کے جب کہیں گھروں کو گئے، اور وہ جو متولی تھے مسجد کے وہ گئے اور جا کے لیٹے اور آنکھ لگ گئے. جیسے آنکھ لگی اس عالم میں دیکھا کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور لوگ دوڑ رہے ہیں مکہ کی طرف. یہاں تک کہ کہتا ہے کہ خواب میں ایک گھوڑا لیا اور دوڑتا 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 مولا کے پاس پہنچا، اور خواب میں ہی سانس پھولا ہوا کہیں دیر نہ ہو جائے دیر نہ ہو جائے. امام علیہ السلام نے دور سے کہا تم اندر نہیں آ سکتے. مولا کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا یہ جو تمہارا گھر ہے نا یہ تم جانتے نہیں تھے، یہ فلاں سے تم نے خریدا اور اس طرح کر کے یہ ایک یتیم کی زمین بنتی تھی، لہٰذا یہ گھر جاؤ پہلے اس یتیم کو واپس کر کے آؤ پھر میرے پاس آنا. خواب کے عالم میں دوڑتا ہوا گیا، گھر واپس کیا، پھر دوڑا، اب تو مولا قبول کریں گے. پھر گیا، مولا نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں آ سکتے. یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تمہارے والدین نے نکاح کر دیا، لیکن یہ فلاں رشتے کے تحت تمہاری رضائی بہن بنتی تھی، یہ تمہارا نکاح باطل ہے، جاؤ اس کو طلاق دے کے آؤ. خواب کے عالم میں پھر لوٹا، طلاق دی. یہاں تک کہ کافی سارے اس کے ساتھ خواب میں معاملات ہوتے رہے اور بچے کا عالم آ گیا، جوان بچہ تھا اس کا. پھر گیا، مولا نے کہا یہ جو تمہارا جوان بچہ ہے نا، اب یہاں پہ مجھے اشتباہ ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں یہ تھا کہ اس پہ تلوار چلاؤ. اچھا وہ شخص خواب میں کہتا ہے مولا میں نے گھر دیا، بیوی کو طلاق دی، یہ قربان کیا وہ قربان کیا، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب بچے کو بھی جو ہے وہ قتل کروں.
اس وقت امام علیہ السلام نے چھٹے امام کی وہ حدیث پڑھی کہ اگر تمہاری کثرت سے دعاؤں کے باوجود تمہارے امام کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس میں سمجھ لو کہ تمہارے لیے خیر ہے. بس اتنا تھا. جاگ گیا, جاگتا ہوا آیا, ناگا صاحب کا دروازہ بجایا. وہ آگے صاحب بیچارے اور پریشان ہو گئے کہ ظاہر پہلے آئے تھے تو مسلح پھینک کے گئے تھے, اب نہ جانے کیا عالم ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ روتا پیٹتا جو ہے ان کے قدموں میں گر گیا اور مجھے معاف کر دیں اور آئیں آپ کل اس حدیث کی تشریح کریں, اور اپنا خواب سنایا کہ آپ میرا خواب بھی بے شک لوگوں کو بتائیں کہ آپ جو ہے وہ بات سچ کر رہے تھے. بہرحال میرا جو بات کرنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ بعض دفعہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا, اس لیے ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اہل بیت بہترین وسیلہ ہیں اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے. جس امام سے انسان مدد مانگے, جس امام سے توسل کرے, مدد ملتی ہے. اور جناب فاطمہ معصومہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. کہا جاتا ہے نا کہ بی بی اپنی دادی کی شبیہ ہیں. جناب فاطمہ معصومہ سے بھی توسل کیا جائے تو فوراً انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو, جیسے میں نے کل عرض کیا, انسان کی اگر نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی, جناب فاطمہ معصومہ کو وسیلہ بنائے, انشاءاللہ کہ انسان بیدار ہوگا. بہترین وسیلے ہیں ہمارے پاس. مولا علی علیہ السلام سے ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کہ مومن جو ہے وہ علی کے نام سے اٹیچ ہوگا, اور مومن اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. ہم اٹیچ ہیں, ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا علی یا علی یا علی مدد. ظاہر ہے کہنے والے کہتے رہیں کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. نا, میرا کہنے کا مطلب شرک ہوتا ہے, اور وہ جاننے والا خدا بھی جانتا ہے کہ یہ شرک نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جو کوئی کہہ رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں, ہماری زبان سے نکلتا ہے یا علی مدد یا علی مدد. اگر مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنی ہے تو یہ بہترین مدد ہے کہ انسان اس کام میں مولا سے مدد مانگے. جب اس کام میں مولا سے مدد مانگی, مولا کیا کروں, اتنی آسانی سے حل مل گیا. شہید مطہری کہتے ہیں پوری دعائے کو میل میں علی نے خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانگا, خدا سے صرف خدا کو مانگا پوری دعائے کو میل میں. اور اس کے بعد جو مولا کی مناجات ہیں, بڑی مشہور مولا کی مناجات ہیں, اور بڑی لطف آتا ہے انسان کو اس سے تلاوت کر کے. اس کا ایک جملہ ہے, مولا یا مولا انت الدلیل وانا المتحیر. اے اللہ تو دلیل ہے, تو رہبر ہے, تو رہنما ہے, میں متحیر ہوں, میں سرگرداں ہوں. میں گھر میں پھر رہی ہوں تو سرگرداں نہیں ہوں, میں اپنے گھر میں پھر رہی ہوں, لیکن میری روح سرگرداں ہے, گناہوں میں بھٹکی ہوئی ہے, ادھر پھر رہی ہے ادھر پھر رہی ہے. یا اللہ تو دلیل ہے, تو رہنما ہے, اس میں میری مدد کر. جو پوری مناجات ہیں امام علیہ السلام کی وہ اسی طرح ہیں. مولا یا مولا انت الرب وانا العبد. میں بندہ ہوں, تو رب کے علاوہ بندے پہ کون رحم کرے گا. تو مہربان ہے, میں وہ ہوں جو رحم کا طالب ہوں, تو تیرے علاوہ میرے پہ کون رحم کرے گا. پوری مناجات مفاتی میں موجود ہیں, 557 اس کا پیج نمبر ہے. ان ایام کے صدقے ایک دفعہ ضرور اس کی تلاوت کیجیے گا. انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں مہاجر بنائے, خدا کی طرف بڑھنے میں مہاجر بنائے. یہ جو ہے نا مشہور ایرانی نواخان سید مجید فاطمی, ان کا یہ جو محرم میں ہم لوگ کثرت سے سنتے ہیں, جان آغا مولا پہ کہہ رہے ہیں میری آپ پہ جان قربان ہو ہے میرے پیاسے مولا. اس کے جو آخری شعر ہیں وہ کچھ اس طرح ہے. امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ مولا جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے مجھے لوگ آپ سے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. مولا میں اس سے تڑپ گیا ہوں کہ مجھے لوگ آپ سے منسوب کرتے ہیں. آپ کیا یہ گوارا کریں گے کہ جس کو آپ سے منسوب کیا جا رہا ہو اس کا کردار ایسا ہو, وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں کہ یہ محرم میں تو ماتم کرتا تھا لیکن اب یہ ایسے کام کر رہے ہیں. آپ تو عزت رکھنے والے ہیں,
کیسے جناب حور کی عزت رکھی، کریم ابن کریم. لہٰذا جو مجھے منسوب کیا جا رہا ہے نا، آپ کو اسی کا واسطہ میرے حال پہ رحم کریں. چھٹے امام کے دور کا ایک واقعہ ہے. کوفہ میں ایک شخص مولا کا صحابی اور ان کا پڑوسی تھا بنو امیہ کا کوئی آدمی. اور بنو امیہ آپ جانتے ہیں ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، ملعون ہیں. اس کے گھر سے مسلسل میوزک کی آوازیں آتی تھیں. ظاہر میوزک بھی اس دور کا یہ والا میوزک تو نہیں تھا، آج تو اللہ معافی دے کتنا آسان ہو گیا ناچ گانا. تو وہ ظاہر ہے وہ جو ڈھول اور وہ جو چیزیں ہوتی تھیں اس کے گھر میں تھیں، اور وہ اس نے رکھے ہوئے تھے بندے جو مسلسل بجاتے رہتے تھے اس طرح. وہ بندے مومن اذیت ہوئی اس کو. اس سے ایک دن اس کو بلا کے کہنے لگا کہ اگر تمہیں خوف خدا نہیں ہے، کہ تم نہیں ڈرتے کہ اللہ سے یہ کام کر رہے ہو، تو میرا اتنا لحاظ کر لو کہ نماز کے ٹائم پہ تھوڑا یہ روک دیا کرو، مجھے نماز پڑھنے بھی مشکل ہوتی ہے. ظاہر بالکل جو پڑوسی تھا وہ بنو امیہ کا شخص کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بنو امیہ کا ہوں، میں وہ ہوں جس پہ آپ لوگ لعنت کرتے ہو، لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ میری آخرت کیا ہے، آپ لوگ جو ہم پہ لعنت کرتے ہو. اچھا وہ بندہ مومن پریشان ہو گیا، کہتا کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ میں اپنے امام کے سامنے اس معاملے کو رکھوں گا. کہتا ہے اگر میں چھوڑ دوں، یہ سب چھوڑ دوں تو کیا ہے میرے لیے. وہ ظاہر ہے کہتا نہیں حال میں اپنے امام کے سامنے مسئلہ رکھوں گا. حج پہ جاتا ہے اور امام علیہ السلام کو کے سامنے جب اس شخص کا مسئلہ رکھتا ہے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے تو جب واپس جاؤ گے اسے میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد کہنا کہ اگر تم یہ سارے کام چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں آخرت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ مولا کا چاہنے والا محب جب واپس آیا، جیسے ابھی ہمارے معاشرے میں بھی ایک حج کا ولیمہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح رکھا گیا. اس کو ولیمہ ہی بولتے ہیں آج کا، وہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے جو لوگوں کو، تو مستحب ہے یہ اگر کھلایا جائے اس طرح اس انداز سے. وہ بلاتا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے جب حج سے واپس آتا ہے، اس شخص کو بھی دعوت دیتا ہے. وہ شخص بھی آیا ہوا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب لوگ چلے جائیں تو آپ بعد میں رک جانا، مجھے آپ سے کام ہے. اب اس کو توقع ہی نہیں تھی بیچارے کو کہ میرے لیے جواب کیا آیا ہوگا. جیسے اس بندہ مومن نے کہا کہ سب سے پہلے تو میرے مولا نے آپ کو سلام کہا ہے، بس اتنا کہنے کی دیر ہوئی کہ وہ شخص رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا کہ ظاہر ہے میری زندگی کیسی تھی اور میرے پہ سلام بھیجا ہے. کہا اس سے اگلی بات بھی کی ہے. اگلی بات کیا کی ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ حرام کام چھوڑ دو، تو تمہاری آخرت اور جنت کی ضمانت ہم دیں گے. وہ شخص کہتا ہے جو مولا کا محب تھا کہ وہ اسے روتے ہوئے عالم میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. مغربین کے بعد کا عالم تھا. کہتے سحری کے قریب اس کا ایک غلام آیا نماز شب کے وقت، اور اس بندہ مومن کا آ کر دروازہ بجایا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں. یہ بندہ مومن جب گیا اس کے دروازے پہ تو کہا کہ وہ آخری غلام تھا جو تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اس سے آخری کام یہی لیا ہے کہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے. باقی وہ ڈھول تماشے کی چیزیں بھی اٹھا دیں، سارے غلام آزاد کر دیے، حتیٰ کہ جو مال تھا گھر میں وہ سارا بھی واپس کر دیا، رائے خدا میں دے دیا کہ وہ حرام سے کمایا ہو. کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی میرے پاس، لہٰذا اب مجھے تحفے کے طور پہ کچھ لباس دو کہ میں وہ پہن لوں، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی ظاہر حرام کی کمائی کا ہے، اس کو میں بھی اتار دوں. اتار دو. وہ شخص دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، گلے لگاتا ہے. اچھا زیادہ ٹائم نہیں گزرتا اس کا، بعد میں وہ کچھ مہینوں بعد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ بندہ مومن، اس کو غسل، کفن، تدفین جو ایک مومن کے لیے ہوتا ہے. اچھا ظاہر ہے وہ یہ والا دور بھی نہیں تھا، فون کر کے پوچھ لیتا، واٹس ایپ کر دیتا، منتظر کے کب دوبارہ جو ہے مدینہ پہنچوں. دوبارہ جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ذہن میں یہی سوال تھا کہ امام علیہ السلام سے پوچھوں گا، جیسے ہی مولا کے ذہن میں داخل ہوا، امام علیہ السلام کے دور میں جو ہے سختی اس قدر تھی کہ مولا سے آسانی سے نہیں ملنے دیتے تھے، مشکل سے جاتے تھے مومن ملاقات کرنے کے لیے. یہ جو جابر بن حیان ہے نا، یہ جو آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے ان میں کیمسٹری کی کتابوں میں، یہ مولا کے صحابی ہیں.
اور یہ مختلف شہروں میں ہجرت کرتے رہتے تھے کیونکہ ان کو ایک جگہ پہ چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا، اور جب ملنے جاتے تھے مولا سے تو اسی عالم میں ملنے جاتے تھے، اپنا بھیس بدل کے جاتے تھے، اتنی مشکل سے جاتے تھے۔ بہرحال وہ بھی مولا کا دوست، مولا کا محب، گیا مولا کے پاس، جیسے ہی سین میں داخل ہوا سلام کیا، مولا نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتا، امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ کہا مولا یہی پوچھنے آیا تھا، وہ جنت میں ہے؟ کہاں بہترین جگہ پہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ یہ واقعہ جب میں پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، ایسے انسان کو جھنجھوڑتا ہے، مولا وہ تو بنو امیہ کا تھا، اور ہم جیسے گنہگار تو منسوب ہیں، ہمیں شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے، یا آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ اگر سرچ کریں ہم لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، وہ جو امامت کے عقیدے والے ہیں، جن کے 12 امام ہیں، منسوب ہیں ہم، تو کیا وہ ہمیں ایسے چھوڑ دیں گے اگر ہم مدد نہ مانگیں ان سے؟ یہ جو آنسو آتے ہیں مولا کے غم میں، مولا کے مصائب پہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بعض دفعہ لوگ فضائل میں بھی اتنا رو رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، نہیں چھوڑنا چاہتے۔ لہٰذا انسان ارادہ تو کرے، ہجرت کی کوشش تو کرے۔ یہ ظاہر ہے یہ مجالس یا ایام میرے اپنے لیے بھی یہ ہے ایک سبق کہ یہ پورا سال کے لیے اختیاری ہے، میں کوشش تو کروں، میں بنوں تو صحیح مہاجر، تب جا کے جیسے آیت اللہ تقی بہجت کے بارے میں ہے نا کہ امام علیہ السلام سے 20 چیزیں ایسی انہیں تحفے میں ملی تھی جو عام آدمی کو نہیں ملتی، جن میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب وہ سامنے چل رہے ہوتے تھے تو ان کو پیچھے سے نظر آ رہا تھا، یعنی ان کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ہم کوئی انسان ان سے ملنے جاتا تھا، آیت اللہ تقی بہجت بہت پرانے نہیں، یہ 2010 میں ان کی وفات ہوئی ہے، پاکستانی اکثر لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں، جب کوئی ان سے ملنے جاتا تھا بہت کم وہ کسی انسان کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ اصلی چہرہ جو انسان کا ہے وہ ان کو نظر آتا تھا۔ اور ہمارے پاس ایک پاکستان میں نعمت ہے، ایک خاتون ہے، جب ملنے گئیں آغا سے، ادھر پڑھتی تھیں، ادھر خدیجۃ الکبریٰ میں پڑھا ہے اور پھر ایران گئیں پڑھنے کے لیے، اور جب پورا وہ قافلہ گیا آغا سے ملنے، جب یہ خاتون گئیں تو آغا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کو سلام کیا اور کہا میں آپ کا نام نہ بدل دوں؟ وہ کیا چاہتی تھی؟ ظاہر ہے آیت اللہ تقی بہجت نام بدلیں، ہاں آغا بدلیں، مجھے قبول ہے، آپ کا نام میں مستجاب زہرا رکھتا ہوں۔ وہ جو زہرا کی مستجاب کی ہوئی زندہ ہیں ابھی، خدا انہیں سلامت رکھے، کبھی ہمارے علاقے میں آتی ہیں، آپ کا ان سے ملنا ہو تو آپ قریب سے ان کو مشاہدہ کریں، واقعی جو آیت اللہ تقی بہجت نے ان کا نام چینج کیا وہ ایسی شخصیت ہیں۔ ان کی ایک مجلس سن کے، ان کو مل کے انسان کی روح تڑپ جاتی ہے، اور یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے نہیں بتایا کہ آغا نے میرا نام چینج کیا ہے، اور نہ کسی ممبر پہ یہ بتایا ہے، وہ ان کے ساتھ جو پڑھتی تھیں یہ خاتون، میں نے ان سے ذکر کیا کہ خانم مستجاب کی میں نے 1-2 مجالس سنی ہیں، تو ایسے دل کرتا ہے میرا کہ میں ان سے ملوں، ان کی زیارت کروں۔ تب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس لیے آپ کا دل کرتا ہے، وہ اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں، آیت اللہ تقی بہجت نے ان کا نام چینج کیا۔ اور آیت اللہ تقی بہجت اس مرتبے پہ کب پہنچے ہیں، کیسے پہنچے ہیں؟ ہجرت کر کے، گناہوں سے ہجرت کر کے۔ ایک عام گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی والدہ جیسے ہماری مائیں ان پڑھ تھیں، اسی طرح ظاہر ہے یہ کچھ عرصے سے ایران میں ایجوکیشن زیادہ ہوئی ہے، دنیاوی حوالے سے ان پڑھ تھیں ان کی والدہ، تب تو انقلاب بھی نہیں آیا تھا، اور ظاہر ہے یہ مسجد میں جانا عورت کا مستحب ہے، عورت مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں ابھی عام نہیں ہوا، اور وہاں پہ ظاہر ہے ماحول ہے، اسلامی ماحول ہے، شروع سے ایک علماء وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور کثرت سے ہماری تعداد پائی جاتی ہے، سب سے بڑھ کے یہ پاکستان میں ہماری تعداد کم ہے، شیعہ کم ہے، وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں، اور خود آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھنے جا رہی تھی، صبح کی نماز مسجد میں اکیلی گھر سے نکلتی تھیں چادر لے کے، اور سورہ یاسین تلاوت کر رہی ہوتی تھیں، اور ایسے تلاوت کر رہی ہوتی تھیں کہ انسان حیران ہوتا تھا۔ سورہ یاسین ویسے میں بھی پڑھتی ہوں، آپ لوگ بھی پڑھتی ہیں، لیکن سننے والوں کو منقلب کرنے والے انداز میں، اور ان کو عربی فارسی پڑھنا نہیں آتی تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، جیسے ہماری مائیں ہیں نا بزرگ، قرآن پڑھنا جانتی ہیں لیکن
دنیاوی تعلیم سے نہیں آشنا، اسی طرح ان کی والدہ تھیں، ایک عام گھر میں پیدا ہوئے اور پھر جو ہے کہاں کس لیول تک پہنچے. یہی چیز ہے نا جو ان کو لے کے گئی، ہجرت کی انہوں نے خداوند متعال کی طرف. آیت اللہ طباطبائی، آیت اللہ طباطبائی ایک ایسا خاندان ہے کہ جتنے بھائی بھی تھے وہ عارف گزرے ہیں، اور ان کی بیوی کا میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا ہے، ان کی بیوی بھی عارفہ تھی. جب بی بی کو سلام کرتی تھی اس لیول پہ پہنچی کہ بی بی کے جواب کی آواز سنتی تھی. لیکن جو ہجرت کر کے، گناہوں سے ہجرت کر کے، میں اگر یوں چاہوں، جیسے میں نے کل تشہد کا ذکر کیا نا، آپ لوگ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر میں یوں چاہوں کہ میرا دن ایسے ہی گزرے، جو بھی پڑوسن آئی میں نے تھرڈ پرسن کی اس کے ساتھ چغل خوری کر دی، غیبت کر دی، یہ بات ادھر کی ادھر کی، اور پھر میں چاہوں کہ میرا تشہد ایسا ہو کہ گویا کہ میں منکر و نکیر کو جواب دے رہی ہوں، نہیں ہوگا ایسا. کوشش انسان کے ذمہ ہے، نتیجہ ان کے ذمہ ہے جنہوں نے ضمانت لی ہے. اگر 24 گھنٹے، ظاہر 24 گھنٹے انسان ہمارے جیسا میرے جیسا گناہوں میں مبتلا، مشکل ہے کہ انسان 24 گھنٹے متوجہ رہے. صبح کی نماز کے بعد کچھ ٹائم رکھ لے انسان کہ میں نے متوجہ 15 منٹ میں نے متوجہ رہنا ہے، کہ نہ میں نے کچھ ایسا سوچنا ہے نہ کچھ ایسا کرنا ہے، اور الارم لگا لیں. وہ 15 منٹ اتنے لمبے لگیں گے، اتنے لمبے جیسے کہ کوئی پہاڑ ہے میرے سر پہ. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اتنا اس جو شیطانی لشکر ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھائی کی طرف جاتا ہے، تو وہ کام اس کو پہاڑ لگتا ہے. اور بہترین توبہ جوانی کی توبہ ہے جو خداوند متعال کو پسند ہے. ظاہر ہے جو اللہ کی طرف بڑھنے کا عمل ہے، سب سے پہلا یہی عمل ہے کہ انسان توبہ کرے. اور توبہ بھی کسی ایسے بندے کو کہے نا کہ جو اس در سے آشنا نہ ہو کہ توبہ کرے، تو وہ نہیں سمجھے گا کہ میں کیسے کروں. ہمارے پاس تو حل ہے. انسان چاہتا ہے توبہ کروں، مفاتی اٹھائیں، امام سجاد علیہ السلام کی مناجات مل جائیں گی، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اللہ نعمت، انسان حیران ہوتا ہے. اب میری گفتگو مفصل ہو رہی ہے، میں مختصر کروں گی. آخری واقعہ ذکر کرتی ہوں کہ ایک عام بندہ ہے، اہل سنت بندہ تھا، اور شاید کالج کے اسکول کا واقعہ ہے. اور ساتھ جو لڑکا تھا وہ تشیع میں سے اس کا تعلق تھا، مکتب اہل بیت سے تعلق تھا. اور اس کی اسکول میں کہ کالج میں یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ اس نے دعا منگوانی تھی. اچھا کہنے لگا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھے اچھے سے الفاظ میں دعا لکھ دے. اچھا وہ بندہ ظاہر ہے جو تھا مکتب اہل بیت سے جس کا تعلق تھا، اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، میں تمہیں کل آ کے دعا دے دوں گا لکھ کے. بتایا نہیں کہ کہاں سے لوں گا، دعائے مشلول کے کچھ الفاظ کچھ جملے جا کے لکھ کے اس کو دے دیے. اچھا اس بندے نے وہ ادھر اسکول کالج میں تلاوت کیے، بعد میں وہ جس نے دیے تھے وہ بھول گیا. کچھ مہینہ گزرا یا 20 دن گزرے، وہ کہتا ہے کہ یہ جملے تم نے کہاں سے لیے تھے. حیران ہوا، کہتا ہے یہ دیکھو یہ پیج میری جیب میں ہے، یہ اتنا پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے کہ اب میں دوبارہ اس سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب سے یہ میرے پاس آئے ہیں میں نے اس کو مسلسل جیب میں رکھا ہے، اور میں جب ان کو تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ یہ تمہارے لکھے ہوئے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، انسان اس کے اپنے لکھے ہوئے جو نہیں تھے، اس کے مولا کے جملے تھے. یہ چیزیں میں نے عرض یہ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی اور ارادہ کرے نا کہ میں خدا کی طرف پلٹوں، میں توبہ کروں، اسے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کہاں جاؤں، حیران سرگرداں. اور ہم تو حیران نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. میری بہنوں وقت کافی ہو گیا ہے. انشاءاللہ خداوند متعال ان ایام کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں خداوند متعال کی طرف ہجرت کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں گناہوں سے ہجرت کرنے والا بنائے. آج 4 محرم الحرام ہے، اور ایک ایسے مہاجر اللہ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جن کی ہجرت، جن کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ امام علیہ السلام نے ان کے سرہانے پہ جا کے مقتل میں ان کو ضمانت دی کہ تمہاری توبہ قبول ہے. اس ایسے الفاظ میں ضمانت دی کہ آج تک ہم ان الفاظ کو یاد کر رہے ہیں. امام علیہ السلام کوفہ کی راہ میں ایک جگہ پہ پہنچے، اپنے لشکر کو کہا پانی ذخیرہ کر لو. پانی ذخیرہ کیا. مولا اتنا ہمارے لشکر پہ کافی ہے. کہا نہیں، زیادہ ذخیرہ کرو، ہمیں ضرورت پڑے گا، کام آئے گا.
یہاں تک کہ اس سے ایک منزل آگے پہنچے. جب ایک منزل آگے پہنچے جناب جون دوڑتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں مجھے کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے, کوئی باغ نظر آ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر دوڑے ہوئے جاتے ہیں, صحرا اور نخلستان باغ. اے جون یہ باغ نہیں ہے, یہ یزیدی لشکر کے نیزے نظر آ رہے ہیں. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, وہ بڑے پیاسے ہیں, مشکیزوں کے منہ کھول دو. صرف انسانوں کو نہ پلانا پانی, جتنے جانور ہیں ان کو بھی پلاؤ. خبردار جب تک گھوڑا خود سیر ہو کے پی نہ لے اس کے آگے سے برتن نہیں کھینچنا. ایک شخص نقل کرتا ہے, کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. یہاں تک کہ فرزند فاطمہ نے میرا یہ عالم دیکھا, میرے قریب آئے اور مجھے عربی میں کہا کہ اونٹ کو بٹھاؤ. کہنے لگا میں عراقی ہوں, میں آپ کی عربی نہیں جانتا. مولا نے اس کی زبان میں کہا اونٹ کو بٹھاؤ. اور پھر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ پانی ڈالتے تھے نا تو پیاس کی شدت سے پانی میرے منہ تک نہیں جاتا تھا, یہاں تک کہ مولا نے خود اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں پانی ڈالا. اے فرزند فاطمہ آپ کی پیاس پہ قربان. ایک یہ عالم اور ایک وہ عصر عاشور, جب آپ 6 ماہ کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے تھے حسین اپنے لیے نہیں مانگ رہے, لو اسے پلا دو. عزیزو یہ لشکر ہور کا لشکر تھا. ہور نے جب پانی پی لیا کہنے لگا اے فرزند فاطمہ مجھے حکم ملا ہے آپ کو کوفہ نہ آنے دوں. مولا نے کہا میرا راستہ نہ روکو, اے ہور تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے. جناب ہور نہیں رکے جہاں تک کہ مولا کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا. جب جناب ہور نے ہاتھ ڈالا نا, مولا کا یہ جملہ انسان کو متوجہ کرتا ہے, یہ کریم ابن کریم ہور کو کیوں ایسی بددعا دی. مولا کہنے لگے عرب بدترین بددعا تھی اہل عرب کے ہاں. اے ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, وہ متوجہ کرنا چاہتے تھے, اور دیکھو کس کے گھوڑے پہ ہاتھ ڈالا ہے. مولا جب متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں اے فرزند فاطمہ کوئی اور اہل عرب میں سے مجھے یہ جملہ کہتا, خدا شاہد ہے میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا, لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا. عزیزو یہ وہ چیز ہے جو جناب ہور کو لے کے آئی توبہ کی طرف, جناب فاطمہ کا احترام لے کے آیا, سیدہ کی محبت ان کو لے کر آئی. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا. شب عاشور جناب ہور عمر سعد سے پوچھتے ہیں عمر سعد کیا واقعی تمہارا ارادہ یہ ہے کہ نواسے رسول سے جنگ کرو. عمر سعد ملعون کہتا ہے ہاں اور یہ ارادہ ہے, اگر تمہیں خط دکھا دوں تو کیا اگلا منظر بھی بتا دوں. جناب ہور خط دیکھ کے حیران ہو گئے. خط میں یہ لکھا تھا کہ نواسے رسول کو شہید کر کے, میری بہنوں بڑے سخت جملے ہیں, ان کی لاش کو پامال کرو. جناب ہور نے جب یہ پڑھا سمجھ گئے کہ یہ لشکر پلٹنے والا نہیں ہے, لیکن ان کا جسم پہ ایسی کپکپاہٹ طاری ہوئی کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے. کہا ہور آپ تو عرب کے بہادر تھے. کہا میں بہادر ہوں, تلوار چلانا جانتا ہوں, لیکن جو اس خط میں لکھا ہے ہور ایسی گستاخی نہیں کر سکتے. عاشور کی صبح کو اپنے غلام کو لیا, اپنے جوان بیٹے کو لیا, علی بن ہور. میری بہنوں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, کربلا کے جوانوں کے صدقے خدا آپ کے بچوں کو دیندار بنائے, کربلائی جوانوں کے صدقے. جناب ہور کے جوان ایسے جوان تھے جیسے 16-17 سال کا جوان جس کی داڑھی ابھی پوری نہیں اتری, اور عرب میں سے بلند قد. عربی جس طرح ایک ہیبت کے مالک ہوتے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا, یہاں تک کہ خیام حسینی کے قریب پہنچے اور کہا اے بیٹے, اور غلام کو مخاطب کیا مجھے باندھ دو. کہا بابا جان کیوں باندھ دوں, تاکہ میں جب جاؤں تو یہ ثابت کر سکوں کہ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا اور مولا کے پاس لوٹا ہے. اپنے ہاتھوں کو بندھوا دیا, پس گردن بندھوا دیا. جب
پہنچے نا مولا کے لشکر کے قریب. مولا جانتے تھے اور کیوں آ رہا ہے. امام علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے. جب باہر نکلے جناب حور نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, اپنے آپ کو گرایا مولا کے قدموں میں. اور کیا جملے ہیں عزیزان, یہ جملے ایسے جملے ہیں جناب حور کے جو انسان کو تڑپاتے ہیں. کہتے ہیں اے مولا میں وہ گناہگار ہوں نا جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہے؟ مولا نے کہا اے حور تم بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو. یہ در ایسا در ہے, یہ دشمنوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے. یہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. اٹھایا حور کو سینے سے لگایا, آنکھوں سے پٹی اتاری. میری بہنوں یہاں پہ جناب حور کہتے ہیں مولا میں خیام کی طرف نہیں آؤں گا, مجھے مقتل کی طرف جانے کی اجازت نہیں. شہید مطہری کہتے ہیں جناب حور کون سی چیز باعث بنی خیموں کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ کوئی بچہ دیکھ کے ڈر نہ جائے. ارے یہ تو وہی ہے نا جس نے ہمارے گھوڑوں کو روکا تھا. مولا کہتے ہیں حور میرے مہمان ہو, آؤ میرے خیمے میں بیٹھو. عزیزو مولا کے یہ جملے ہیں تمہاری کوئی خاطر کروں. جب میرے گھر میں کوئی آتا ہے میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں پانی پلاؤ. اے فرزند فاطمہ آپ پہ قربان, آپ اپنے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے پانی پلاؤ. اجرکم اللہ. جب مولا سے اجازت لے لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں مولا جب آپ جائیں گے میدان میں علی اکبر آپ سے پہلے جائیں گے یا بعد میں جائیں گے؟ مولا نے کہا علی اکبر پہلے جائیں گے. اے حر میں سب سے آخر میں شہید ہوں گا. اپنے بیٹے کو بلایا, کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف میرے مولا سہیں میں وہ نہ سہوں اور ایسے دنیا سے چلا جاؤں. جاؤ علی بن حر جاؤ مقتل کی طرف اور اپنی جان کو قربان کرو اپنے مولا پہ. ایسی بہترین توبہ ہے یہ حر کی توبہ. کیسا جوان میں آپ کو تعارف کروا چکی ہوں. اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, ڈھال پہنائی, تلوار دی, گھوڑے پہ سوار, یہاں تک کہ ایک صدا آئی مقتل سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب حور تیار ہے, گھوڑے پہ بیٹھے مقتل کی طرف دوڑے. کیا دیکھتے ہیں مولا پہلے حر کے بیٹے کی لاش پہ. اے حر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بوڑھے باپ کے بس کی بات نہیں. مولا آپ پہ قربان, آپ علی اکبر کے لاشے کو کیسے اٹھا کے لائے. اے میری بہنوں یہاں تک کہ جناب حور خود جاتے ہیں. جب خود جاتے ہیں مقتل کی طرف, پہلے شہید ہیں کربلا کے جو سب سے پہلے جاتے ہیں اصحاب حسین میں سے. جب جاتے ہیں جنگ کے بعد مولا ٹہل رہے ہوتے ہیں, ایک صدا کے منتظر ہوتے ہیں. مولا جس صحابی کو جس ہاشمی کو بھیجتے تھے نا چین سے نہیں بیٹھتے تھے, منتظر رہتے تھے ابھی مجھے بلائیں گے مقتل کی طرف. یہاں تک کہ صدا آئی مولا آپ پہ سلام ہو, حر کا آخری سلام ہو, آپ کے مہمان کا آخری سلام ہو. مولا دوڑے مقتل کی طرف, حر کے سرہانے. اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا, تو اتنا بہترین حر ہے تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے.